سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ محمد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات 115، 116 اور 117 کا مطالعہ کریں گے، جس کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداً پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، سو جس طرف بھی تم رخ کرو اسی طرف ہے رخ اللہ تعالیٰ کا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد خانہ کعبہ کی دید سے بھی محروم ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور دل میں یہ خواہش رہی کہ کاش مسجد حرام مسلمانوں کا قبلہ بن جاتا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت اتاری کہ مشرق مغرب اور تمام جہات کا مالک صرف اللہ ہے، اس لیے آپ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے اسی طرف اللہ کو پائیں گے۔ اس کے بعد یہ حکم خاص تو منسوخ ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، لیکن اس آیت کا حکم باقی رہا کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اور نفل نمازوں میں اور خوف و سفر کی حالت میں کسی طرف بھی رخ کیا جائے تو نماز صحیح ہوگی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، پاک ہے اللہ ان باتوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سبھی ہیں اس کے مطیع فرمان۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک اور وہ اس کا مالک ہے، لہٰذا تمام اشیاء مملوک ہوئیں، اور بیٹا شریک ہوتا ہے مملوک نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا ناممکن ٹھہرا۔ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ جو اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا۔ بخاری کتاب التفسیر
تفسیر سورہ الاخلاص۔ صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذیت کی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بیٹا بناتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں روزی دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے۔ قانتون یعنی تمام مخلوق اس کے زیر تصرف ہے اور اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ موجد بے مثال آسمانوں اور زمین کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور عظیم بادشاہی کی خبر دی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہو جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کن یعنی ہو جا کہتا ہے، اور وہ چیز اللہ کے ارادے کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے۔ کوئی شے وجود میں آنے سے نافرمانی نہیں کر سکتی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ انا اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔